لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكده العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، عياله الخلق زمنا أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهجا سبيل الراغبين إليه والطالبين بما لديه وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسل، الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي المطلبي مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ ارشاد اہدیت ہے. پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کثرت نسل کا شرف عطا کیا. عزیزان گرامی، افق مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اپنی سترنگی کرنوں کے دامن میں حالات و واقعات کے بے شمار پھول اور کانٹے سجائے ہوئے ہر صبح کو طلوع ہوتا ہے. کرنوں کے یہ زرنگار سلسلے غنچوں، شگوفوں، کلیوں اور پنکھڑیوں پر لرزتے ہوئے شبنمی موتیوں کو حیات آفریں پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر ایک منزل پر زندگی کی شام آتی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی گود میں سر رکھ کر آرام سے محو خواب ہو جاتی ہیں. دن کے اجالوں پر رات کے اندھیرے غالب آ جاتے ہیں. آسمان کی مانگ ستاروں کے افشاں سے بھر دی جاتی ہے. چاندنی کا معصوم حسن چند روزہ سہی مگر اس کی تاثیر دلوں کو گدگدا کر رکھ دیتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان کو فطری طور پر اجالوں سے محبت ہوتی ہے اور یہ زندگی کے ہر دور میں روشنی کا خواہاں ہوتا ہے. مگر چاند ستاروں کی یہ حکومت بقائے دوام کی حامل نہیں ہوتی، بلکہ رات اپنی ہی بکھری ہوئی سیاہ زلفوں میں الجھ کر صبح کی دہلیز پر دم توڑ دیتی ہے. چاند ستاروں سورج کی اسی گردش پر وقت کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. دنوں پر ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے گرد و غبار پڑتے چلے جاتے ہیں اور انہی ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے درمیان رونما ہونے والے واقعات تاریخ بن جاتے ہیں. تاریخ جس کے آئینے میں آنے والی نسلیں ماضی کے کردار کا غور سے مشاہدہ کرتی ہیں اور اپنے اپنے نظریات و افکار کے مطابق پسندیدہ کارناموں کو اپنے دلوں میں جذب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مگر کچھ شرپسند ذہنیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں اس شان سے اجالا ہو. مگر جب بھی بدی کا غلبہ ہوا، انسانیت کے قدم لڑکھڑانے لگے، اس وقت ایک ایسے ہادی، رہبر، رہنما، ریفارمر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو مردہ انسانیت کو پھر سے زندہ کرے
اور برائی کی طاقتوں پر ایسی کاری ضرب لگائے کہ نیکی کا منور چہرہ بدی کے پردے سے نکل کر جگمگانے لگے۔ یہ تاریخ کے حوالے سے اگر انبیاء و مرسلین کی حیات، ذمہ داریوں، ان کو درپیش مسائل اور ان کے ساتھ قوموں کے سلوک کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں حق و حقانیت کی آواز دبائی گئی۔ حق پرستوں کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ زمانہ، سماج، معاشرہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا، اور اکثر قوموں نے اپنے درمیان مبعوث ہونے والے الہی نمائندوں کو ان کی ہدایت کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو جس طرح عدالت پسند اور انصاف ور خدا نے مردوں کی ہدایت و رہبری کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اس نے عورتوں کو بھی یوں نہیں چھوڑا بلکہ مختلف زمانے میں ایسی مخدرات کو پیدا کرتا رہا کہ جو صنف نسواں کے لیے مثالیہ عمل قرار پا سکیں، اور نوع انسانی کی یہ اہم فردیں ان کے نقش قدم پر گامزن ہو کر منازل حیات کو خوبصورتی کے ساتھ طے کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں جن مقدس ہستیوں نے حصہ لیا ہے ان میں صنف نازک کا ہرگز نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے، اگرچہ عمومی حیثیت سے انہیں کمزور اور ناقص العقل طبقہ سمجھا جاتا ہے، مگر جب ان کی مذہبی خدمات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کی مذہبی خدمتیں کسی بھی طرح طبقہ رجال سے کم نظر نہیں آتی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ مقاصد کی تکمیل چاہے دینی ہو یا دنیاوی اسی وقت آسان ہے کہ جب ہر چھوٹا بڑا اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کر دے۔ یہ کہنے کا حق صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام کی اشاعت میں خاندان نبوی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتوں نے مل کر دامے، درمے، قدمے، سخنے وہ بے پناہ خدمتیں انجام دی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا کے گوشے گوشے میں پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ شروع اسلام میں، صدر اسلام میں اگر اسلام کی بنیاد قائم کرنے کا سبب سولت نبوی اور حیدری دبدبہ تھا تو حسنی خلق اور حسینی شجاعت نے اسے اپنے دور میں اسی طرح باقی و قائم و دائم رکھا۔ مگر اسلام جن مقدس ہستیوں کی خدمتوں کا شرمندہ احسان ہے ان میں ایک پردہ نشین خاتون کی زندگی بھی صحیفہ عبرت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی ہے کہ جس کی مثال طبقہ نسواں تو کیا طبقہ رجال میں بھی مشکل سے نظر آتی ہے۔ دیکھیں، دین اسلام میں کچھ عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کی زندگی سبق آموز زندگی اور جن کا نام صفحہ قلوب پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں اس وجہ سب میں ممتاز ہیں کہ خداوند عالم نے ان کی عصمت و طہارت پہ نص کر دی تھی۔ آسیہ اس لیے مشہور ہے کہ انہوں نے فرعون جیسے سرکش و باغی کے گھر میں رہ کر اپنے خانہ دل میں وحدانیت کا چراغ جلائے رکھا اور کبھی معبود باطل کے سامنے انہوں نے سر کو نہیں جھکایا۔ خدیجہ اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی کثیر دولت اسلام کے ابتدائی اور انتہائی مصیبت کے وقت میں کام آئی۔ تو آسیہ ایسی خاموش زندگی بسر کرنے والی عورت، مریم ایسی پاک دامن معصومہ اور خدیجہ جیسی ذات کی وجہ سے یہ دین خدا نور الہی سے جگمگا اٹھا۔ مگر پھر بھی دنیا جس ممتاز ترین ہستی سے خالی تھی اس کی طرف قدرت نے اشارہ کر دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام کی تخلیق کا اگر قدرت نے، اللہ نے سامان فراہم کیا ہے تو وہ اسی سرزمین پر فراہم کیا ہے، مگر جب معصومہ کا وقت آتا ہے تو قدرت نئے اہتمام سے اپنے حبیب کو مہمان بلاتی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار اپنے حبیب کی خدمت میں پھل ہی تو پیش کرنا ہے، یہیں دے دے، کسی سے بھیجوا دے۔ کہا نہیں، میرے حبیب جب آؤ گے تب عطا کروں گا۔ معراج کی رات ہوگی، ہماری ذات ہوگی، تمہاری بات ہوگی، انوار و تجلیات کی برسات ہوگی، ایسے ماحول میں عطا کروں گا۔ چنانچہ وہ رات بھی کتنی حسین رات تھی کہ جب قدرت نے اپنے نمائندہ خاص جبریل امین کو براق جیسی سواری دے کر بھیجا۔ جبریل آئے، پیغمبر سو رہے ہیں، غضب کی نیند ہے، دن بھر کی تھکن کے بعد ذرا آرام ملا ہے، مگر مشیت اشتیاق ملاقات میں بے قرار ہے۔ پیغمبر بیدار ہوئے، در عصمت پر سید الملائکہ کو دیکھا، سلام و پیام ہوا، آنے کی وجہ پوچھی۔
جبرائیل نے خدا کا مکتوب پیغمبر کے حوالے کیا، پیغمبر نے آنکھوں سے لگایا، مضمون خط پڑھا تو خط کا عنوان تھا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میرے حبیب جبرائیل کو براق کے ساتھ بھیج رہا ہوں، خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں، فرشتگان عرش آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ محبوب کا دعوت نامہ تھا، پیغمبر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تو جبرائیل نے دبی ہوئی لفظوں میں پوچھا حضور کیا ارادے ہیں؟ پیغمبر نے کہا جبرائیل، تاریخ محبت میں کیا کبھی کسی نے اپنے محبوب کے دعوت نامے کو رد کیا ہے؟ یہ کہہ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے، مدثر کی قبا زیب تن فرمائی، مزمل کی ردا دوش پہ ڈالی، طٰہٰ کے امامے کو سر پہ رکھا، یاقوت سرخ کا پٹکا کمر سے باندھا، نالین سبز پائے اقدس میں ڈالی، معرفت کی عصا ہاتھ میں لے لی، براق برق رفتار پر سوار ہوئے، خدا سے ملنے کو تیار ہوئے۔ اور اب نوری ملک مجسمہ نور کو مرکز انوار کی طرف لے کر چلا۔ عزیزوں، وہ قدرت کا انداز محبت تھا کہ جس نے اپنے حبیب کو راتوں رات بلا لیا۔ یہ پیغمبر کا انداز اطاعت تھا کہ پیغمبر سب کو چھوڑ چھاڑ کر عرش اعظم کی طرف چلنے لگے۔ چلے پیغمبر اسلام اس منزل پر پہنچے کہ جہاں پر جبرائیل نے دستے ادب جوڑ کر کہا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیغمبر نے براق کی لجام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تنہا منزل ایمان و ایقان کی طرف چل پڑے۔ اب کب تک چلے اور کتنا چلے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر عالم نور کا تھا، اسے ارباب نور ہی بتا سکتے ہیں۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ پیغمبر کے قدم رکے۔ حضور کے قدموں کا رکنا تھا، آواز آئی میرے حبیب ابھی بڑھتے رہیے، آج سفر قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر ختم ہوگا۔ پیغمبر بڑھتے چلے گئے، جب عرش اعظم کے قریب پہنچے تو حضور نے چاہا کہ نالین پائے اقدس سے اتاریں، نالین پائے اقدس سے اتاریں۔ اتنے میں آواز آئی، کیا آواز آئی؟ چاہا نالین اتاریں کہ یہ آئی آواز عشق والوں کا یہ انداز ملاقات نہیں، تم یوں ہی آؤ، تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، تکلف کی کوئی بات نہیں۔ پیغمبر نے کہا پروردگار یہ کیا؟ جب تو نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تو آواز دی فخلا نالی کا، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس ہے، یہ عرش اعظم کوہ طور سے زیادہ بلند ہے، عرش اعظم کوہ طور سے زیادہ بزرگ ہے، عرش اعظم کوہ طور سے زیادہ معظم ہے، پھر میں اپنی جوتیاں کیوں نہ اتاروں؟ آواز آئی میرے حبیب موسیٰ کو اس لیے حکم ہوا تھا تاکہ وادی مقدس کی خاک موسیٰ کے پیر میں لگے اور موسیٰ کو بزرگی حاصل ہو۔ آپ کو اس لیے اجازت نہیں کہ آپ کی نالین پاک کی خاک سے عرش معظم ہوگا، عرش بلند ہوگا۔ پیغمبر قریب پہنچ گئے، سفر قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر ختم ہوا۔ حبیب و محبوب میں کچھ خاص گفتگو ہوئی، کچھ امانتیں سونپی گئیں، کچھ شکوہ و شکایتیں ہوئیں، مگر قدرت آج حیران ہے کہ اپنے حبیب کی مہمان نوازی کروں تو کہے سے کروں، اس لیے کہ تاریخ عالم و آدم میں نہ ایسا مہمان کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ خالق مطلق چاہ رہا تھا زمانے گزر جائیں مگر آج کی مہمان نوازی کا ذکر زندہ رہے، ہزاروں انقلابات پیدا ہوتے رہے مگر آج کا فسانہ محبت ہر حساس دلوں میں سوز پیدا کرتا رہے۔ مگر قدرت کسی بھی شے کو پیغمبر کے شایع نشان نہیں پا رہی تھی، آخر میں قدرت نے اپنے صفات و جلال و جمال کا ایک ثمرہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اپنے حبیب کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا، مہمان عزیز مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی شایان شان کوئی شے نہیں، آپ اس ثمر کو تناول فرمائیں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر صبح قیامت تک آپ کی نسل کا کوئی نہ کوئی معصوم میری حجت قرار پاتا رہے، حجت قرار پاتا رہے۔ پیغمبر نے ثمر کو تناول فرمایا، خدیجہ کے یہاں تشریف لائے، مقدر نے ایک اختر نیک اختر کی بشارت دی، رسالت کو ابدیت کی سند مل گئی، سورہ کوثر نے نزول کا راستہ پایا، امامت کو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہاتھ آیا، اور اس دور میں اس زمانے میں معصوم عالم کو بھیجا کہ جس زمانے میں عورتوں کے متعلق عجیب و غریب قسم کے نظریات قائم تھے۔ دیکھیے خداوند عالم نے
مختلف ممالک کو مختلف چیزوں میں ممتاز پیدا کیا. اس وقت روم کو جو ہے یہ قانون سے خاص مناسبت تھی، خاص نسبت تھی. جس طرح یونان کا فلسفہ، اٹلی کی مصوری، ایران کی نفاست پسندی عام شہرت رکھتی تھی، اسی طرح اس وقت رومن لا جو تھا، روم کا قانون جو تھا، وہ دنیا میں سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین قانون جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. اس اعلیٰ ترین قانون میں عورتوں کے متعلق جو قانون تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے قانون تھے. وہ یہ تھے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہوتی تھی وہ شوہر کی زر خرید ہو جاتی تھی، اس کا سارو مال و متا جو ہوتا تھا وہ سب اس کی ملک ہو جاتا. وہ کوئی عہدہ نہیں پا سکتی، وہ کسی کی ضامن نہیں بن سکتی تھی. اور یہی نہیں بلکہ اپنے کو تہذیب و تمدن کا علم بردار سمجھنے والی قوموں نے اسے انسان کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے تکلف محسوس کیا تھا. اور خود یونان جیسے ترقی یافتہ خطے میں یہ قوت زور پا چکا تھا کہ انسانیت کو جنم دینے والی عورت بذات خود انسان نہیں ہے. اور اسی نظریے سے ملتے جلتے نظریات جو تھے وہ دوسری قوموں کے بھی تھے. تاریخ عرب کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اکثر لڑائیاں عورتوں ہی کے چشم و ابرو کے اشاروں پر ہوا کرتی. پردے کا دور تک نام و نشان نہ تھا. جہاں چاہتی تھیں بے تکلف ہو کر مشتاق نگاہوں کو دعوت نظارہ دے دیتی تھی. بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ حسن فروشی کے اڈے قائم کر رکھے تھے اور اعلان عام کے لیے اس پر جھنڈے لگا رکھے تھے. عورتوں کی جو حالت تھی وہ تو تھی، خود مردوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. لڑکیوں کا پیدا ہونا توہین سمجھا جاتا تھا اور خدا کے اس عطیے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر خلاق عالم نظر کرم نہ فرماتا اور خانہ رسالت میں شمع عصمت کو روشن نہ کرتا تو آپ یقین جانیے کہ یہ عورتیں ضلالت و گمراہی کی گہرائی میں ڈوب ڈوب کر مر جاتی. مگر قدرت نے بروقت خبرگیری کے فرائض کو انجام دیا اور خانہ رسالت میں شمع عصمت کو روشن کر دیا. چنانچہ معصومہ عالم نے آنے کے بعد اپنی ہر حرکت و سکون سے ایسا درس ترقی دے دیا کہ خود آپ کے زمانے میں فضہ جیسی عورتیں نظر آنے لگی. آج بھی تاریخی اوراق کے پردوں میں آپ کو بہت سی عورتیں ایسی ملیں گی کہ جنہوں نے مراتب عالیہ حاصل کیے اور ممتاز شان سے انہوں نے منازل ارتقاء کو طے کیا. دنیا ان کی بلند پروازی سے انگشت بلندہ ہو گئی. کسی کے زیر قدم آپ کو تخت حکومت ملے گا، کوئی کرسی وزارت پر جلوہ گر ہوگی، کسی کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہوگی، کوئی مسند عدالت کی زینت کا باعث ہوگی. اس کے علاوہ علوم و فنون کی بستیاں یہ صنف نازک کی آبادی سے خالی نہیں ہیں، بلکہ سینہ تاریخ آج تک ان کے علمی واقعات کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے. بعض اشیاء کی ایجاد انہی کے دل و دماغ کی کاوش کا نتیجہ ہے. تحریر و تقریر کی فضا انہی کے جنبش زبان و قلم کی آوازوں سے معمور ہے. یہ تمام کمالات ایک طرف، عورتوں کا یہ کمال ہی کیا کم ہے کہ مردانی زندگی اپنی تکمیل میں اس کی محتاج ہے. یعنی اگر دست قدرت نے صفحہ وجود پر یہ نقش نہ کھینچا ہوتا تو آج بزم انسانیت سونی ہوتی، عالم آدمیت حیران کن سناٹے کا شکار ہوتا. مگر پھر بھی نظر عقل ان کمالات کو گرا مایا نہیں سمجھتی. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا کمال مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے آگے بڑھ جانے میں نہیں. عورتوں کا کمال کرسی وزارت پر جلوہ گر ہو جانے میں نہیں. عورتوں کا کمال فوج کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کا نام نہیں، بلکہ معیار کمال وہ پروانہ ہے کہ جو خوشنودی خدا اور رسول کے لیے حاصل کیا جائے. اگرچہ زندگی کے نشیب و فراز سے ناواقف سماج نے کسی حد تک مغرب کی لادی ہوئی اس غیر فطری تہذیب کو قبول کر کے اپنی الگ پہچان بنانا چاہیے، مگر جو لوگ ذرہ برابر بھی شعور رکھتے ہیں وہ کبھی اس غیر فطری قانون سے جو ہے متاثر نہیں ہیں. اس لیے کہ مغرب کی نام نہاد تہذیب اور برہنہ ثقافت سے وہی معاشرہ متاثر ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی نظام، اپنا کوئی کلچر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں ایسے ایسے کردار اور ایسی ایسی سیرت موجود ہے معصومہ عالم. چنانچہ آپ دیکھیں کہ شاہانہ اقتدار، حاکمانہ تجمل،
ملوکانہ روب و دبدبا، یہ سب عورتوں کو اس کی نسوانیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ حکیم اسلام مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ کے اندر یہ پورا خطبہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یا معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک گروہ انسانی عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتیں ناقص الایمان ہوتی ہیں، عورتیں ناقص الحصہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقَعُودَهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ۔ نقص ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایام مخصوصہ میں عبادت نہیں کر سکتی، انہیں نماز روزہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ نقص ایمان کی دلیل۔ فَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ۔ اور نقص عقل کی دلیل یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ اور ناقص الحصہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی میراث جو ہے وہ نصف ہوتی ہے۔ یہ ہیں امام کے افادات عالیہ کہ جن سے صنف نازک کے نقائص کا پردہ چاک ہو کر رہ گئے۔ عزیزو، آپ صبح ازل سے لے کر شام ابد تک آفتاب کا چراغ لے کر تلاش کر جائیں، محفل عالم میں سوائے رسول کی بیٹی کے کوئی بھی عورت آپ کو ان نقائص سے بری اور پاک نہیں مل سکتی۔ دیکھیں، اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک رسول کی بیویوں سے زیادہ بامرتبہ تو کوئی خاتون نہیں، مگر کیا کیا جائے کہ ان محترم خواتین کے دامن بھی فطری عیوب کے بیل بوٹوں سے سجے ہوئے ہیں۔ میں عام تاریخی عورتوں سے بحث کرنا نہیں چاہتا، صرف انہی مخدرات کو معیار کمال پر کسنا چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ قرآن نے گنا قدر الفاظ میں کیا ہے یا جن کے ذکر میں احادیث رسول موجود ہیں۔ دیکھیں، قرآنی الفاظ نے جناب مریم کو طاہرہ کے وصطفیٰ کے کہہ کر ایام مخصوصہ کے نقص سے پاک تو کر دیا، مگر نقص حظ مریم کے پاس موجود ہے۔ ام ایمن بفرمان رسول کامل العقل صحیح، مگر نقص ایمان ام ایمن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ساری عورتوں کا سر بارگاہ معصومہ عالم میں جھک کر یہ کہتا ہے کہ سوائے معصومہ عالم کے نہ کوئی کامل العقل ہو سکتی ہے، نہ کوئی کامل الایمان ہو سکتی ہے، نہ کوئی کامل الحصہ ہو سکتی ہے۔ عزیز و دلیل کیا، آپ دلیل سنیے۔ دیکھیے، آیت تطہیر کے ساتھ بطول اور عذرا کا لقب یہ کامل الایمان ہونے کی دلیل۔ فعل رسول کے ساتھ ساتھ دوش بدوش میدان مباہلہ میں آنا یہ کامل العقل ہونے کی دلیل، اور آیات قرآنی کی شہادت سے میراث رسول کی واحد وارث قرار پانا یہ کامل الحصہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ہر جہت سے معصوم عالم، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے نسوانی کردار کی کہ جو ہر جہت سے کامل ہو، اور وہ کردار قدرت نے معصومہ کی شکل میں پیش کر دیا۔ دیکھیے، ہجرت کا دوسرا سال تھا اور جنگ بدر کے بعد مدینے میں پرسکون زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر طرف امن و امان اور مہر و محبت کی فراوانی تھی، فقر و فاقہ تھا، مگر قلب کی آسودگی کا ہر سامان فراہم تھا۔ پیغمبر جہاں دینی فرائض کی انجام دہی میں منہمک تھے، وہیں گھریلو فرائض سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ رسول کی لخت جگر دل کا قرار فاطمہ 9 سال کی ہو چکی تھی، اور اہل عرب میں لڑکیاں عموماً اسی عمر میں بیاہ دی جاتی تھیں۔ معصومہ عالم اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اپنے عادات و اطوار کی وجہ سے مدینے کی عورتوں میں مشہور ہو چکی تھیں۔ ہر گھر کی یہی تمنا تھی کہ رسول کی لخت جگر عزت و خوشبختی بن کر میرے یہاں آئے۔
اس سلسلے میں بعض اکابرین نے قسمت آزمائی بھی کی، مگر پیغمبر کی طرف سے صاف جواب نہ ملنے پر آپس میں چمی گوئیاں ہونے لگیں کہ ضرور ان کی خاموشی میں کوئی راز پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے۔ پیغمبر اسلام کو وحی الہی کا انتظار تھا، ادھر پیغمبر کو حکم ہوا، مسجد میں سارا مجمع اس خبر کو سننے کے لیے بے چین ہے۔ پیغمبر مسجد میں تشریف لے گئے، حاضرین نے نورانی چہرے پر نگاہ ڈالی، آج تو حسن و تجلی کا عالم ہی سوا تھا۔ سرکار رسالت کے چہرے مبارک پر قلبی مسرتوں کا پرتو جھلملا رہا تھا، لبوں پر خلق عظیم والی مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے اس خبر کو لوگوں کے درمیان پیش کیا۔ دونوں طرف سے عقد کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ اگلا دن مدینے کی تاریخ میں سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ رسول کی لخت جگر اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ یہ اس نوعیت کی پہلی تقریب تھی کہ جو مرسل اعظم کے گھر میں ادا کی جا رہی تھی، لہذا اس تقریب میں پیغمبر نے امت کے ہر طبقے کا خاص خیال رکھا تھا، اور اس تقریب کو اتنی سادگی بخش دی تھی کہ بے سر و سامان افراد بھی اس خوشی کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مولا علی سے عقد ہوا اور یہاں تک کہ معصوم عالم خانہ علی تک آ گئیں، اور آنے کے بعد علی و فاطمہ نے مل کر مسجد نبوی کے سائے میں ایسا گھر بسایا کہ جیسا کبھی خدیجہ اور محمد کی رفاقتوں نے تخلیق کیا تھا۔ یہاں دنیاوی آرائشوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر مہر و محبت کی روشنی اسی در و دیوار سے پھوٹتی تھی۔ خدا کی قسم کیا کہنا اس گھر کا کہ جس کے در پہ کھڑے ہو کر پیغمبر سلام کرتے نظر آئیں گے، جبریل اس گھر کا کام کرتے نظر آئیں گے، کبھی جھولا جھولاتے ہوئے، کبھی چکی چلاتے ہوئے، کبھی مسکین و یتیم و اسیر بن کر ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کبھی خیاط بن کر جنت سے لباس لاتے ہوئے، کیونکہ یہ گھر سکان سماوات کا مرکز ہے، یہ گھر محبت جبرائیل ہے، ہدایت کے چشمے یہیں سے پھوٹتے ہیں، جاہلوں کو یہیں سے علم ملتا ہے، بے دینوں کو یہیں سے دین ملتا ہے، کیونکہ علم اسی گھر میں ہے، حلم اسی گھر میں، صبر اسی گھر میں، شکر اسی گھر میں، طٰہٰ اسی گھر میں، یاسین اسی گھر میں، امام مبین اسی گھر میں، نقطہ بائے بسم اللہ اسی گھر میں۔ یعنی علی و فاطمہ کا گھر یہ معمولی منزلت کا حامل نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے مقابلے میں جنت کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ یہ گھر جنت سے افضل و اعلیٰ تھا، اور اگر افضل و اعلیٰ نہ ہوتا تو پھر فرشتے یہاں سے آ کر روٹیاں کیوں لے جاتے، جبریل یہاں آ کر جھولا کیوں جھولاتے، رضوان یہاں درزی بن کر کیوں آتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کسی مخصوص مقام کا نام نہیں، بلکہ اہل بیت کا قیام جہاں ہو جائے وہ مقام جنت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اور آنے کے بعد 9 سال تک مولا کائنات کے ساتھ، کبھی کوئی خواہش نہیں، کبھی کوئی فرمائش نہیں۔ ایک دن خود شیر خدا آتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو توڑ کر معصومہ کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بنت رسول جب سے آپ میرے یہاں تشریف لائی ہیں آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش اور کوئی خواہش نہیں کی، آج علی کی یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں۔ اگر اس موقع پر بھی فرمائش نہ کی ہوتی تو دنیا یہ کہہ دیتی کہ علی سے کسی بات پہ ناراض ہو گئی تھی، دنیا سے چلی گئی، مگر انہوں نے علی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں۔ جب کیا کہا، جب مولا نے کہا تو کہتے ہیں کہ ابوالحسن اگر انار مل جائے تو آپ انار لیتے آئیے۔ یہ انار ہی کی معصومہ نے خواہش ظاہر کیوں کی ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک تبلیغ ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے۔ مولا نے سنا، اور سننے کے بعد وہی چادر کے جو اکثر یہودیوں کا گھر دیکھ چکی تھی آئے، اور آنے کے بعد چادر کو لے کر یہودی کے یہاں آئے، دق الباب کیا یہودی باہر آیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے پاس انار ہے تو میرے حوالے کر دے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ علی انار تو آئے تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اب میرے پاس انار نہیں، میں آپ کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، جا فلاں مقام پر تیری زوجہ نے پوشیدہ طور پر انار رکھ دیا ہے۔ بہت شرمندہ ہوا، گھر کے اندر آیا، آ کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے فلاں مقام پر انار رکھا ہے؟
وہ کہتی ہے کہ اس غیب کا علم تو ہمیں تھا، تم سے کس نے خبر؟ یہ تو صرف میں جانتی تھی، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، علی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس نے تم کو اس غیب کی خبر دی ہے، پہلے چلو اس کے دین کو، اس کے مذہب کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم تمہیں انار دیں گے۔ یہ دونوں آ کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی تبلیغ تھی کہ جو انار کے پردے میں پوشیدہ تھی، فرمائش تھی، فرمائش میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انار ملا، اور انار پا کر علی کا دل باغ باغ ہو گیا کہ آج اپنی زوجہ کی پہلی فرمائش پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل میں مسرتوں کا دریا موجزن ہے، مولا لے کر چلے کہ اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ علی آواز کے سہارے بڑھتے چلے گئے، کیا دیکھا کہ ایک شخص بخار کی حالت میں پڑا ہوا ہے، زمین پر بیٹھ گئے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، پوچھا بھائی اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کر۔ وہ کہتا ہے کیا پوچھتے ہو؟ اگر مجھے انار مل جاتا تو مجھے تسلی و تشفی ہوتی۔ یہ سننا تھا۔ مولا نے انار کو چاک کیا، نصف انار اسے کھلا دیا، اور دل میں یہ خیال کیا کہ بنت رسول نصف انار پر قناعت کر لیں گی، قناعت کر لیں گی۔ جب کھلا چکے تو پھر خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس شخص کو تسلی ہوئی یا نہ ہوئی۔ پوچھ لیا کہ بھائی تجھے کچھ تسلی ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آدھا اور مل جاتا، آدھا اور مل جاتا۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سخی کی رگ سخاوت متحرک ہو گئی، اپنی زوجہ کی فرمائشوں کا بالکل خیال نہ کیا، وہ نصف انار بھی توڑ کر اسے کھلا دیا، تسلی و تشفی دے کر اٹھے، گھر کی طرف چلے، مگر اب گردن جھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ نہ دوسری چادر پاس میں ہے، نہ دوسرا انار شہر میں ہے، بنت رسول کی فرمائش کیسے پوری کی جائے؟ علی سر جھکائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ معصومہ عالم نے دیکھا، سمجھ گئیں، کہتی ہیں ابوالحسن آپ مزمحل کیوں ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ علی جواب دیں بھی تو کیا جواب دیں کہ اتنے میں معصومہ کہتی ہیں ابوالحسن وہ سامنے دالان میں انار رکھا ہوا ہے، ذرا انار تو اٹھا لائیے۔ انار کا نام سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بنت رسول یہ انار آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ انار آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ معصومہ فرماتی ہیں ابوالحسن ابھی ایک شخص آیا تھا، اس نے یہی کہہ کر تو انار دیے ہیں کہ یہ انار علی نے بھیجوائے، علی نے بھیجوائے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اگر روٹیاں دی تو پورا سورہ حلقہ ان سے مخصوص ہو گیا، اور اگر انار دیا تو پورا طبق انار ان کے لیے آ گیا۔ تو یہ عمل ہے اور یہ کردار کی منزل ہے۔ 9 سال تک مولا علی کے ساتھ رہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی فرمائش نہیں۔ ایک عورت کی 3 حیثیت ہوا کرتی ہے، پہلی حیثیت بیٹی کی، دوسری حیثیت بیوی، اور تیسری حیثیت ماں کی ہوتی ہے۔ معصومہ عالم ایسی بیٹی تھی کہ رسول جیسا باعظمت نبی اپنے پورے مقصد اور اپنے پورے مشن کی تکمیل کا ذریعہ فاطمہ کو سمجھتی تھی۔ قوت دل و دماغ تھی فاطمہ، راحت قلب و جگر تھی فاطمہ، معین مقصد رسالت تھی فاطمہ، اور اپنے باپ کے لیے قولی تعلیم کا عملی مجسمہ تھی فاطمہ۔ ورنہ آپ دیکھیں شریعت اسلام میں مردوں کے احکام اور ہیں، عورتوں کے اور ہیں، طریقہ نماز مردوں کا اور ہے، عورتوں کا اور ہے۔ رسول نے جو بھی حکم دیا عمل کر کے بتایا، لہٰذا مردوں کے لیے رسول کی سیرت قولی اور عملی دونوں موجود ہے، لیکن عورتوں کے لیے رسول کی سیرت قولی تو ہو سکتی ہے، عملی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس ضرورت کو معصومہ نے پورا کیا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ فاطمہ عورتوں کے لیے ایک مکمل نصاب کا نام ہے، فاطمہ عورتوں کے تمام مسائل کے حل کا نام ہے، فاطمہ فخر مریم و سارہ کا نام ہے، فاطمہ بزم نساء کی مرسل اعظم کا نام ہے، فاطمہ سبب ارتقاء نسل محمدی ہیں، فاطمہ نشان طہارت و پاکیزگی ہیں، فاطمہ زہد و ورع کی علامت ہیں، فاطمہ عین بندگی و عبادت۔ وہ فاطمہ کہ جس نے اپنے کردار سے اپنی اولاد کو بولتا ہوا قرآن بنا دیا،
وہ فاطمہ کہ جس نے امور خانہ داری کا فریضہ اس طرح انجام دیا کہ شہزادی اور کنیز کا ہر مسئلہ حل ہو گیا، وہ فاطمہ کے جس کے در پہ ستارہ سجدہ ریز ہوا، وہ فاطمہ کے جس کے بچوں کا جھولا جبرائیل نے جھولا، جبرائیل نے جھولا۔ پیغمبر اسلام نے یہی وجہ تھی کہ ہر طریقے سے اپنی بیٹی سے محبت فرمائی تھی، اور اظہار محبت کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا تھا۔ زبان سے محبت بھرے الفاظ ارشاد فرمائے، لبوں سے بوسے لے کر سمجھایا، ہاتھوں سے ہاتھ تھام کر اشارہ کیا، کانوں کو مشتاق کلام سیدہ رکھا، قدموں کو راہ محبت میں بڑھا دیا۔ اگر کہیں اس گھر سے سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے عصمت قدے پر آ کر معصومہ عالم کے مصحف رخ کی زیارت کرتے ہیں اور پیشانی مبارک کے چند تعظیمی بوسے دے کر دور دراز منزلوں کو طے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور جب سفر سے گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ذات کے جو مرسل اعظم کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ معصومہ عالم کی ذات ہوتی ہے۔ قرآن اترتا ہے، رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، نفس رسول آتا ہے، رسول کو حرکت نہیں ہوتی، جبرائیل جیسا ملک مقرب آتا ہے مگر رسول اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مگر جب دو عالم کی شہزادی آ جاتی ہیں تو اب نبوت کے اطمینان میں ایک تعظیمی حرکت پیدا ہوتی ہے اور پیغمبر سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، معصومہ عالم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تعظیم اور یہ عظمت سیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، تعظیم کرنے والا اب گہری نیند سونے والا ہے۔ باپ کا سر بیٹی کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، اے اہل بیت رسالت، سلام ہو آپ پر، کیا اجازت ہے کہ ہم اندر داخل ہو جائیں؟ اسماء اس سے کہو یہ وقت ملاقات نہیں ہے، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ آنے والا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز، اے اہل بیت رسالت، سلام ہو آپ پر، کیا اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں، اندر داخل ہو جائیں؟ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ آنے والا پھر واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز، اے اہل بیت رسالت، سلام ہو آپ پر، کیا اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں؟ یہ کون ہے کہ جو بار بار اذن چاہ رہا ہے؟ کیا میں نے اس کے کہا نہیں کہ یہ وقت ملاقات نہیں، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ آنے والا چلا گیا، مگر اب جو آیا تو لہجہ بدلا ہوا تھا۔ ہائے زہرا کا وہ قلب نازک جو لہجے کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کا رخسار رسول پر گرنا تھا۔ پیغمبر نے آنکھیں کھول دی، بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ بابا ایک شخص ہے کہ جو بار بار دق الباب کر رہا ہے، میں اسے منع کر رہی ہوں۔ مرسل اعظم کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اذن اندر آنا نہیں چاہتا۔ بیٹی اجازت دے دو۔ اجازت ملی اور پھر وہ چراغ گل ہو گیا کہ جس کی روشنی میں زہرا زندگی گزار رہی۔ سیدہ کے آنسو رکے نہیں، دن بھر اپنے بابا کو یاد کر کے روتیں، اور جب شام ہوتی، نماز مغرب سے فارغ ہوتی، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا کا سہارا لیے۔ اے مورخ، سیدہ کی عمر کیا ہوگی کہ جو کمر جھک گئی؟ اور جب پتہ چلا 18 سال، تو کیا 18 سال کی لڑکیاں ہاتھ میں عصا کا سہارا لے کر چلتی؟ حسن مجتبیٰ آگے بڑھتے، اے اہل مدینہ، اپنے گھروں کے چراغ گل کر لو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ مدینہ تھا، چراغ گل ہو جاتے، دروازے بند ہو جاتے، معصومہ جنت البقیع میں آتی اور آنے کے بعد مرثیہ پڑھتی، صبت علیہ مصائب لو انہا،
بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ دن پر پڑھتے تو رات ہو جاتی. میں کہوں گا معصومہ وہ کون سی ایسی مصیبت؟ کہا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ میرے بابا کو بے غسل و کفن چھوڑ کر چلے گئے. میں کہوں گا معصومہ خدا آباد رکھے، آپ کا گھر پھولے پھلے، آپ کے بابا کو غسل بھی ملا، آپ کے بابا کو کفن بھی ملا، آپ کے بابا کو قبر بھی ملی. ارے رونا تو کربلا کے اس محمد پہ آتا ہے جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا، جس کا جنازہ کربلا کی ریگے گاروں پر پڑا. بی بی اور کون سی مصیبت؟ کہا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ لوگوں نے علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال دی. میں کہوں گا معصومہ علی کے گلے میں ریسمان ظلم تھی، طوق خاردار تو نہیں، مگر ہائے وہ کربلا کا علی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار پھرایا جائے. جزاکم ربکم. جب ظاہری زندگی کا آخری دن اور اخروی زندگی کا پہلا دن آیا ہے، اسما سے کہا اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی. ہاں حجرے میں شہزادی داخل ہوئیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، اچانک آواز بند ہوئی. اسما نے آواز دی شہزادی، کوئی جواب نہ آیا. شہزادی کوئی جواب نہ آیا. تڑپ کر حجرے میں داخل ہوئی، چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ معصومہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. اسما مسجد میں آئی، علی ہماری کائنات لٹ گئی، ہماری دنیا ویران ہو گئی، آج قرآن بے قاری کے ہو گیا. علی معصومہ دنیا سے رخصت ہو. مولا کائنات تشریف لائے، حسب وصیت آپ نے غسل دینا شروع کیا. علی غسل دے رہے تھے کہ اچانک علی کے دہن سے ایک چیخ نکلی. جب علی غسل سے فارغ ہوئے باہر آئے، ابن عباس آگے بڑھے، مولا آپ فاتح خندق و خیبر ہیں، آپ نے بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا مگر کبھی آپ کے دہن سے ایسی چیخ نہ نکلی. آج آپ پر کون سی ایسی مصیبت آن پڑی کہ آپ کے دہن سے ایسی چیخ نکلی؟ بس یہ سننا تھا. علی نے اپنی آستینیں پلٹی. ابن عباس میری کلائیاں کمزور نہیں تھی، ابن عباس میری تلوار کند نہیں تھی، مگر کیا بتاؤں کہ معصومہ نے کچھ مجھ سے بتایا ہی نہیں. جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں چور چور تھی. ابن عباس اگر رسول سے مجھ سے پوچھ لیا کہ علی کیا میں نے فاطمہ کو اسی حالت میں تمہارے حوالے کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جزاکم ربکم. جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آگے بڑھیں، سرہانے آ کر کھڑی ہو گئیں، ماں کا دیدار کیا پیچھے ہٹ گئیں. ام کلثوم آئیں، سرہانے آ کر کھڑی ہو گئیں، ماں کا دیدار کیا پیچھے ہٹ گئیں. حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے، ماں کا دیدار کیا پیچھے ہٹ گئے. مگر اب چھوٹا شہزادہ حسین چلا مگر سرہانے نہیں، پایتی آ کر کھڑا ہو گیا اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے اماں، اماں حسین آیا، اماں حسین آیا ہے. اماں جب میں روتا تھا تو آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. اماں آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں رو رہا ہوں آپ مجھے اپنے سینے سے نہیں لگاتی. بھائی یہ کہنا غضب ہو گیا، بندے کفن ٹوٹے، میرے لالا میرے سینے سے لگ جا. حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لگے، ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا. علی آگے بڑھے، حسین کو ماں سے جدا کیا. ہاں جنازہ تیار ہو گیا، نصف شب گزر گئی، آدھی رات گزر گئی. علی جنازہ لے کر چلے. جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر چلا ایک بچی گھر سے باہر آ گئی. مولا علی نے کہا بیٹا حسن بچی کو گھر میں پہنچا دو. حسن نے بچی کو گھر میں پہنچایا. جنازہ پھر آگے بڑھا، بچی تڑپ کر پھر باہر آ گئی. علی نے کہا بیٹا حسن بچی کو گھر میں پہنچا دو. حسن مجتبیٰ نے بچی کو گھر میں پہنچایا. جنازہ آگے بڑھا، بچی تڑپ کر پھر باہر آ گئی. اب علی خود آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بچی کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی زینب یہ مدینہ ہے کربلا نہیں. بیٹی وہ کربلا ہوگی جب شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، تم خیمے سے نکل کر آواز دو گی
ہوگی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوگی، فرات کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون.